बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लंदन प्लेन के हवाले से हमेशा शायद आप लोग सुनते रहे हैं कि लंदन में एक प्लेन बनाया गया और उस प्लेन के तहत नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को दोबारा एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत के अंदर उनके लिए जगह बनाने की उनको यकीन दहानी कराई गई और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी अगले टर्म में उनके बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने की बात की गई थी, ये बताया जाता है मुबैना तौर पे। उसके तहत आज आप लोगों ने देख लिया कि उसके अंदर ये बात भी पहले से सामने आई थी कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तब्दीलियाँ लाई जाएगी और वहाँ पे पीपल्स पार्टी को एडजस्ट किया जाएगा। आज बज़ाहिर तौर पे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मंसूबा था उस पे मुबैना तौर पे अमल दरामद करने के लिए आज़ाद कश्मीर की वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया और ये नाअहली वहाँ पे हाई कोर्ट के ज़रिए करवाई गई, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कुछ शिकायत किए थे कि उनके जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उन पे अदालत की तरफ से स्टे दिए जाते हैं और उनको काम करने नहीं दिया जाता, और उसी को बेस बनाकर अदालत के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने उनको पारिख कर दिया और उनको नाअहल कर दिया। सवाल ये है कि इसके बाद अभी शायद गिलगित बल्तिस्तान में भी आप लोग इसी तरह का एक रिजीम चेंज ऑपरेशन देख लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म कर दी जाएगी जिस तरह की कश्मीर के अंदर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर की वज़ीर आज़म ने जो बात कही थी उससे ज़्यादा संगीन और ख़तरनाक किस्म की बात मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के और पीडीएम की बाकी जमातों के रहनुमाओं ने मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हवाले से किए हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक उस पे किसी भी अदालत ने कोई भी नोटिस नहीं लिया। न मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई हुई, न राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ हुई, न नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ हुई, न जावेद अब्बासी के ख़िलाफ़ हुई, न पीडीएम के पल्लुरहमान के ख़िलाफ़ हुई, न जरदारी के ख़िलाफ़ हुई, न बिलावल के ख़िलाफ़ हुई, न एमल वली के ख़िलाफ़ हुई। किसी के ख़िलाफ़ अभी तक तवीनी अदालत के तहत कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो इंसाफ का तराजू है, ये तराजू इसमें बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन इसमें बैलेंस कहीं भी नज़र नहीं आ रही। अगर इसी तरह की बात फर्ज़ करें इमरान खान या कोई और अपोजिशन लीडर की तरफ से किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज साहब या अदालत के हवाले से अगर किया जाता तो अभी तक उनको घर भेज दिया जा चुका होता, उनको नाअहल कर दिया जा चुका होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे पीडीएम की तरफ से बार बार जज साहिबान की तौहीन की जाती है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी वजह से कौम अभी इस पे सवालात उठा रहे हैं और कौम की तरफ से अगर सवालात उठाए जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो बड़े जेन्युइन है और उसका जवाब देना चाहिए। उसके साथ साथ आप आ जाए कि जस्टिस भाई वीसा साहब ने कल जो एक मुतनाज़िया तकरीब के अंदर शिरकत की थी और जिस तरीके से वो आसिफ जरदारी से कंधा मिलाकर वहाँ पे बैठे हुए थे, एक तरफ इसहाक डार, दूसरे तरफ आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ उनके साथ बैठे थे और वो वहाँ पे न सिर्फ अदलिया बल्कि अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ वहाँ पे तकारीर करते रहे और जस्टिस भाई वीसा साहब उसको सुनते रहे। और आप कुछ तस्वीर ऐसी भी देखते हैं कि जब जरदारी साहब तकरीर करते हैं तो भाई वीसा साहब बड़े गौर के साथ उनको सुन रहे थे। आज उन्होंने एक वजाहती बयान जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान को दावत दी गई थी और उसने स्पीकर से ये पूछा था कि वहाँ पे कोई सियासी तकारीर तो नहीं होंगे और उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि वहाँ पे कोई सियासी तकरीर नहीं होगी और वो फ्रंट बेंच पे बैठना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनको दावत दी गई और वहाँ पे उनको बिठा दिया गया। देखिए, अगर तमाम जज साहिबान को दावत दी गई थी तो बाकी जज साहिबान ने उस दावत को कबूल क्यों नहीं किया? बाकी जज साहिबान वहाँ पे क्यों नहीं गए? क्योंकि जज साहिबान को पता था कि वहाँ पे सिर्फ ये पीडीएम की तकरीब है और पीडीएम की इस तकरीब के अंदर वो न सिर्फ हमारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया को टारगेट करेंगे बल्कि वहाँ पे अपने मुखालिफिन के खिलाफ भी बात करेंगे और बहैसियत जज हम
اس کو نہیں سن سکیں گے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر فائز عیسیٰ صاحب کو اس چیز کا علم نہیں تھا، جب وہاں پہ تقاریر شروع ہوئی تو انہوں نے وہاں سے واک آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ وہاں پر آخر تقریر تک کیوں بیٹھے رہے؟ دیکھیں، اس میں میرے خیال میں جو ان کی طرف سے جو وضاحت جاری کی گئی ہے، اس وضاحت میں کوئی وزن موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فائز عیسیٰ صاحب بہت زیادہ متنازع ہو چکے ہیں، اور ابھی کل جس طریقے سے انہوں نے پی ڈی ایم سے اظہاری یکجہتی ایک قسم کا کیا، اس کے بعد ان کو بحیثیت جج سپریم کورٹ آف پاکستان وہ ایک منصب کے اس منصب پہ ان کے لیے بیٹھنا میرے خیال میں جائز نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے پوری قوم کی طرف سے یہ جو ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ان کو پوری طور پہ ریزائن کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے پاس یہ واحد آپشن ہے کہ وہ ریزائن کر دے، کیونکہ ریزائن کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آگے فرض کرے اگر وہ چیف جسٹس بنیں گے تو وہاں پہ وہ اپوزیشن کے جو موجودہ اپوزیشن ہے ان کے کیسز سنیں گے تو وہاں پہ وہ انصاف نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو نے ایک پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ بڑا جمہوری جماعت ہے، لیکن وہ جو لوگوں کا خیال تھا وہ غلط ثابت ہوا۔ بلاول بھٹو نے نہ صرف اعتزاز احسن کو اپنی پارٹی سے فارغ کر دیا، اس کے بعد مصطفیٰ نواز کوکر کو فارغ کر دیا، اور اب لطیف کوسہ کو بھی فارغ کر دیا ہے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ آئین اور قانون کی بات کرتے تھے۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کے خلاف بات کرتے تھے۔ ان کا قصور یہ تھا کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کے گٹھ جوڑ کے حوالے سے وہ بات کرتے تھے، اور جو کچھ پاکستان کے اندر اس وقت ہو رہا ہے وہ پاکستانی قانون اور آئین کے خلاف قرار دے رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ یہ میرے خیال میں بلاول بھٹو بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے، اور جس طرح آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کو تباہ کر دی تھی اور کچھ اگر بچا بھی تھا تو بلاول بھٹو شاید اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیں گے۔ اسی طرح اے این پی کا اگر کچھ بچا ہے تو ایمل ولی خان اس کو ختم کر دیں گے۔ جے یو آئی کا اگر فضل الرحمان سے کچھ بچا ہے تو اسد محمود اس کو ختم کر دیں گے، اور پی ایم ایل این کا اگر کچھ بچا ہے تو مریم نواز اس کو ڈبو دیں گے۔ میرے خیال میں یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ جن کے کردار کو اگر آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ، ان کے بحث کو دیکھ لیں، ان کے الفاظ کے چناؤ کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ پاکستانی قوم کے لیڈر نہیں بن سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ آ جائے کہ آج الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے رپورٹ جمع کروا دی ہے، اور اس کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا ہے کہ ان کی حکم پہ حکومت نے عمل درآمد نہیں کی، اور نہ ان کو 21 ارب روپے ابھی تک دیے گئے ہیں، اور نہ ان کو سیکیورٹی پلان ابھی تک ملا ہے، بلکہ پنجاب کے نگران حکومت نے ان کو صرف 75,000 سیکیورٹی اہلکار دینے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور 3 لاکھ اہلکار ان کو پرووائڈ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابھی دیکھنا ہے، یہ کیس بالکل ایک کلیئر کٹ توہین عدالت ہے۔ ابھی دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ کے لوگوں کو فارغ کیا جاتا ہے یا فارغ نہیں کیا جاتا۔ ابھی شاید یہ پوری قوم کی جو نظریں ہیں وہ ایک بار پھر سپریم کورٹ کی طرف لگی ہوئی ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے شہباز شریف اور ان کی کابینہ نے توہین عدالت کی، اس کے بعد اب کیا کارروائی ہوگی۔ لیکن اس کے اندر لوگ ایک اور بھی چیز اٹھا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہ ہوتی تو ان کے باپ کا بھی یہ مجال نہیں تھا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی حکم عدولی کرتے۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہم بار بار بات کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ اپنے آپ کو مزید متنازع مت بنائیں، لیکن میرے خیال میں وہ شاید ہم جیسے لوگ جو اپنے ملک اور اداروں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات شاید وہ نہیں سن رہے، اور ان کے اپنا کوئی ایجنڈا ہوگا اور اسی ایجنڈے کے تحت وہ چل رہے ہیں، لیکن اس قسم کی چیزوں سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ان سے بالکل ایک ہمبل ریکویسٹ ہے اور ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے آڑ میں ایک اور جو خطرناک چیز ہوا ہے
اور خیبر پختونخوا کے اندر جو اطلاعات سامنے آ رہے ہیں اور جس طریقے سے نگران وزیر اعلیٰ کو بائی پاس کر کے یا ان سے بغاوت کر کے کابینہ نے ایک وزیر کی سربراہی میں کوئی اجلاس کیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ عمل درآمد کرنے سے معذوری ایک قسم کی ظاہر کر دی ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ نگران کابینہ ہے کون؟ ان کے باپ کا یہ مجال نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرنے کے حوالے سے بات کرے۔ ان کے آئین اور قانون کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی بات کرے۔ تو یہ نگران کابینہ نے یہ بات کس کے کہنے پہ کی ہے اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان جب وہاں پہ یہ دوسرا وزیر اعظم کے خلاف کیس توہین عدالت کے کیس پہ کارروائی کریں گے تو ان کو خیبر پختونخوا کی اس نگران کابینہ کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے اور ان کو فوری طور پہ فارغ کر دینا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔